حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث برسالت ہوئے تو اس سے پہلے عرب کے حالات بہت زیادہ ناگفتہ تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے تو اس سے پہلے جس زمانے کو ہم جاہلیت اسلام، جاہلیت قبل از اسلام کا زمانہ کہتے ہیں، یہ زمانہ بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ ہر جانب ہمیں ایک بے راہ روی نظر آتی ہے، کفر و شرک کا ہمیں دورہ نظر آتا ہے، بلکہ اخلاقی گراوٹ اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ کوئی عورت محفوظ نہیں تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد مائیں، جو سوتیلی مائیں بھی ہوا کرتی تھی، وہ بیٹوں میں ترکے کے طور پر تقسیم ہو جایا کرتی تھی، اور خانہ کعبہ جیسا مقدس مقام وہاں کی بھی بے حرمتی کی جاتی تھی۔ تو اس قدر جاہلیت قبل از اسلام کے جو ہمیں عرب کے حالات نظر آتے ہیں وہ بہت زیادہ ناگفتہ بہ نظر آتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے بطول کہ اس زمانے کے جو افراد تھے وہ ان برائیوں پر شرمسار نہیں ہوتے تھے، وہ ان پر نادم نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی چرب زبانی پر فخر کیا کرتے تھے، اپنی ہٹ درمی پر فخر کیا کرتے تھے، اپنی سرکشی پر، اپنی خودسری پر فخر کیا کرتے تھے، اور اس کو اپنے لیے باعث فخر و مباحات جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کی جو جنگیں ہوا کرتی تھی وہ کئی مہینوں بلکہ کئی سالوں پر محیط ہوا کرتی تھی، اور ایک قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑنے کے بہانے تلاش کیا کرتا تھا۔ اور مجھے ایک مقام پہ یاد آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور شاعر ایک شعر لکھتا ہے، میں عربی کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر نہیں کروں گی بلکہ صرف ٹرانسلیشن ترجمہ آپ کی خدمت میں نظر کروں گی، کہ جس میں وہ شاعر کہتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوا کرتا ہے تو ہم انتظار کیا کرتے ہیں کہ کب وہ تلوار چلانے کے قابل ہوگا، کب وہ گھوڑے کو اڑانے کے قابل ہوگا۔ یعنی ان کی جو تمنائیں ہوا کرتی تھی، آرزویں ہوا کرتی تھی، وہ یہی ہوا کرتی تھی کہ جنگ و جدل ہو، لڑائی ہو، قتل و غارت گری ہو، اور غیرت کے نام پر وہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنی شاعرانہ، کیونکہ شاعری کا اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تذکرہ نظر آتا ہے، تو اس میں دوسرے قبیلے کی خواتین کا نام لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کی لیے حسن کے، ان کے عشق میں اشعار کہا کرتے تھے، اور جب دوسرا قبیلہ سنتا تھا تو وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور اس قدر اخلاقی گراوٹ ان کے درمیان میں موجود تھی۔ اور میں ہی کہتی ہوں کہ شاید یقیناً یہی وہ حالات تھے کہ جن کی بنا پر رب العالمین نے ایک رسول کو مبعوث برسالت کر کے عرب کی سرزمین پر بھیجا، تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کی برکت سے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اچھا، ہمارے یہاں عموماً ایک بات کہی، جیسے کہ میں نے بھی ابھی گفتگو میں کہا کہ جاہلیت قبل از اسلام۔ اچھا، جاہلیت ہم ان معنوں میں کہا کرتے ہیں کہ یہ اسلام کی روشنی سے ناواقف تھے، یہ اسلام کی تہذیب اور تمدن سے ناواقف تھے، یہ اسلام کی جو عظیم اعلیٰ تعلیمات تھیں اس سے ناواقف تھے، ورنہ ان کے درمیان بڑے بڑے افراد بھی موجود تھے جو کہ علم اور ادب پر مکمل دسترس رکھا کرتے تھے، شعراء حضرات بھی موجود تھے، اور یہ بڑے بڑے قصیدے کہا کرتے تھے، بڑی بڑی ان کے یہاں ادبی شاہکاریں موجود ہوا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ کوئی قصیدہ عربی میں لکھا کرتے تھے، کوئی شعر و اشعار کا کوئی سلسلہ ہوا کرتا تھا تو اسے خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزہ کر دیا کرتے تھے، تاکہ جب لوگ خانہ کعبہ کے اندر آئے تو اس شاعری کو پڑھ لیں یا اس عربی جو مسجع ہوتا تھا، مرقع ہوتا تھا، اس کو پڑھ لیں۔ یہ کس کی شان میں ہوتا تھا؟ کسی کی بھی شان میں ہو سکتا تھا، یہ ایک دوسرے کی بھی شان میں ہو سکتا تھا، اپنے قبائل کی شان میں بھی ہو سکتا تھا، صحیح، اپنی تعریف میں بھی ہو سکتا تھا۔ تو بلکہ رجز کا جو ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ ہمیں سرزمین عرب سے ہی ملتا ہے۔ تو اس طرح یہ ان میں بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے ادبا تھے، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ اسلام کی تعلیمات سے ناواقف تھے، لہٰذا پروردگار عالم نے اس عرب کی سرزمین کو منتخب کیا، قبیلہ قریش کو منتخب کیا، خاندان بنو ہاشم کو منتخب کیا۔ اچھا، خاندان بنو ہاشم کی جب بات آتی ہے تو ہم جب تمام عربوں کی بات کرتے ہیں تو یہ قبیلہ قریش میں خاندان بنو ہاشم، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر مبعوث برسالت ہونا تھا، لہٰذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ موحد تھے،
یعنی توحید پرست تھے، جبکہ عرب کی سرزمین پر بچہ بچہ کفر و شرک کی ضلالت میں مبتلا تھا، مگر یہ خاندان ایسا تھا جو کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا کرتا تھا۔ اچھا، یہ انبیاء کی نسل سے تھا، یعنی سلسلہ اسماعیلیہ جسے ہم کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو یہ ایک صدق و صفا کا سلسلہ تھا، سلسلہ انبیاء تھا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدہ ماجدہ کہا جاتا ہے، تو یہ جو خاندان تھا جسے ہم خاندان بنو ہاشم کہتے ہیں، یہ خاندان بنو ہاشم اپنے اسلاف کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر روایات پر چلتا آ رہا تھا، اور اسی لیے پروردگار عالم نے ان کو منتخب فرمایا کہ کائنات کا آخری رسول، خاتم النبیین و مرسلین، آقائے دو جہاں، والی کون و مکان، تاجدار انبیاء و مرسلین، ختم انبیاء و مرسلین، سید و سردار انبیاء و مرسلین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت خاندان بنو ہاشم میں ہو۔